لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت ابوبکر کی پہلی خلافت کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر کے آخر میں ہم ان کے چند ایسے جھوٹے فضائل کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگوں کے درمیان میں مشہور ہیں اور جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے اس موضوع کو آج کے لیے ملتوی کرنا پڑا. بہرحال اب ہم ان جھوٹے فضائل میں سے جو اہم ترین 3 باتیں ہیں ان کا تذکرہ کر کے سلسلہ بیان کو آگے بڑھائیں گے. تو ان میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ کا جو لقب صدیق مشہور ہے، تو یہ لقب دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دیا تھا. اسی طرح جو فاروق لقب حضرت عمر کا ہے وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو حضرت نے دیا تھا. اور جس طرح ان افراد نے حضرت علی علیہ السلام سے خلافت کو حاصل کیا اور خلافت کو چھین لیا، اسی طریقے سے ان افراد نے حضرت علی علیہ السلام کے القاب پر بھی قبضہ کر لیا اور بذات خود ان القاب کو اپنے اوپر چسپاں کیا اور لوگوں نے اسے استعمال کیا اور اس کی بنیاد پر ان کی فضیلتوں کے پہاڑ کھڑے کر دی. حالانکہ خلافت کے موضوع کے تحت ہم اس حقیقت کو عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ثابت کر چکے، لیکن یہاں پر مختصراً کچھ باتوں کا ذکر کر کے آگے بڑھ جانا ہے. تو اس لقب صدیق کے متعلق اگر ہم ان روایتوں اور عبارتوں اور حوالوں سے قطع نظر حقیقی اور عملی طور پر بھی اور تاریخی طور پر بھی اگر ہم غور کریں اور مشاہدہ کریں اور تحقیق کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لقب ہے یہ ان پر موزوں اور مناسب نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ یہ جو لقب صدیق ہے اس کے 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. ایک تو صدیق کا مطلب ہوگا کہ وہ شخص کہ جس نے تصدیق کی، جس نے گواہی دی، اور دوسرا مطلب ہوگا کہ وہ شخص جو انتہائی سچا ہے، بہت زیادہ سچا ہے. اب ان دونوں معنوں کی مناسبت سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً حضرت علی علیہ السلام کو حضرت نے یہ لقب بالکل صحیح عطا کیا تھا، کیونکہ مسئلہ اگر تصدیق کرنے کا ہے، گواہی دینے کا ہے، تو اس مرحلے میں بھی ہم کو حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے نظر آتے ہیں کہ جو غار حرا میں اولین وحی کے وقت موجود تھے، اور جب پہلی وحی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرنے والے اور اس کی گواہی دینے والے اور اس کا اظہار اور اعلان کرنے والے حضرت علی علیہ السلام تھے، کہ جو اس وقت غار حرا میں موجود تھے، کہ جو ہم باقاعدہ نہج البلاغہ کے خطبے میں اس کا ذکر ہے اور وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے. لہذا تصدیق کرنے اور گواہی دینے کی مناسبت سے بھی حضرت علی علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں اس لقب کے، اور سچائی اور ہمیشہ سچ بولنے کے مناسبت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو واقع مباہلہ میں بھی یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے
کیونکہ مباہلہ کے موقع پر خداوند متعال نے قرآن مجید میں اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ نصارہ اگر بحث و مباحثے اور دلیل اور گواہوں اور شواہد کے باوجود کسی بات پر بھی ماننے پہ راضی نہ ہو تو ان سے کہو اے میرے حبیب کہ تم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں، اور مل کر مباہلہ کریں، یعنی جھوٹوں پر لعنت کریں، اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کریں۔ تو اس موقع پر جب تمام امت مسلمہ سے ایسے افراد کہ جو 100% سچے تھے، جو مکمل طور پر صادق تھے، جو ہمیشہ سچ بولنے والے تھے اور جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا تھا، ایسے افراد کی جب تلاش کی گئی تو خداوند متعال کے حکم سے حضرت نے صرف ان 4 ذوات مقدسہ کو اپنے ہمراہ لیا کہ جو مل کر حضرت کے ساتھ میں پنجتن پاک کے نام سے مشہور ہوئے، جن میں حضرت علی علیہ السلام نفسوں کی جگہ پر نفس رسول کی حیثیت سے گئے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ عورتوں میں سے گئیں، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام بیٹوں کی جگہ پر گئے۔ اب یہاں پر نہ صرف یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے صدیق ہونے اور صادق ہونے کی گواہی اور ثبوت فراہم ہو رہا ہے، بلکہ ایون جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی صدیقہ کا جو لقب کہ جو حضرت عائشہ کے لیے مشہور کیا گیا ہے، وہ ان سے زیادہ قرآن مجید کے آیہ مباہلہ کی روح سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پر زیادہ مناسب و موزوں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عورتوں میں سے جب صدیقہ کی تلاش کی گئی اور صدیقہ کی ضرورت پڑی تو خدا و رسول نے صرف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لیا، اور واقعہ مباہلہ میں، میدان مباہلہ میں یہی آئیں کہ جو عورتوں میں سے صدیقہ کی حیثیت سے آئی تھیں، اور حضرت علی علیہ السلام صدیق کی حیثیت سے آئے تھے، اور بیٹوں میں سے جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آئے تھے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ جو تاریخ اور قرآن کی مناسبت سے اور اس کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہیں، ان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو لقب صدیق ہے یہ بجا طور پر حضرت علی علیہ السلام ہی کے لیے موزوں و مناسب تھا، اور آپ ہی اس کے اصلی حقدار تھے۔ بہرحال، تو جس طرح خلافت کو آپ سے چھین لیا گیا، اسی طرح آپ کے القاب پر بھی قبضہ کیا گیا، اور یہ لقب صدیق حضرت ابو بکر کے لیے اور لقب فاروق حضرت عمر کے لیے مشہور کر دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں القاب حضرت علی علیہ السلام کو حضرت نے عطا فرمائے تھے، اور یہ حقیقت ہم خلافت کے موضوع کے تحت پہلے ہی عبارتوں اور حوالوں سے ثابت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حضرت ابو بکر کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے یار غار والی جو فضیلت، کہ غار میں یعنی یار غار یعنی وہ دوست کے جو غار میں ساتھ میں تھا، یہ پورا واقعہ بھی تفصیل سے عبارتوں کے ذریعے، حوالوں کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، یہاں مختصراً اس کا خلاصہ پیش کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، جو غار ثور میں یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی تھی شب ہجرت، تو یہ اس شب ہجرت کے واقعے سے اس کا تعلق ہے، اور اکثر عام طور پر یہ جو تاریخ میں 2 غاروں کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ غار، وہ کیو کہ جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ غار حرا کے نام سے مشہور، اور وہاں پر حضرت اکثر جایا کرتے تھے، اور وہیں پر آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کی نبوت و رسالت کا آغاز ہوا۔ مگر یہ غار کہ جہاں پر شب ہجرت آپ نے پناہ لی تھی، یہ غار ثور کے نام سے مشہور ہے، اور یہ دوسرا غار ہے۔ بہرحال، تو اب یہ جو فضیلت ہے یار غار والی، جو بہت بڑا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے، تو اس کی حقیقت بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ شب ہجرت کے واقعے میں یہاں پر حضرت ابو بکر جو حضرت کے ہمراہ تھے، تو وہاں کہیں سے کہیں تک کوئی فضیلت کا پہلو تو نظر نہیں آتا اگر حقیقی اور تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، مگر آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے بڑا چڑھا کر اسے بہت پیش کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شب ہجرت جب مکہ سے مدینہ جانے کا منصوبہ خدا و رسول نے بنایا، تو اس منصوبے سے حضرت ابو بکر کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، پہلے سے بتایا نہیں گیا تھا۔ حضرت اکیلے تنہا آپ روانہ ہوئے تھے اپنے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کو سلا کر۔ اب اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے صرف ایک ہی سوال کیا، کیونکہ موقع ایسا تھا کہ آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا،
اور 40 قبائل قریش اور 40 قبائل قوم عرب کے 40 مختلف قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو چنا گیا تھا اس مہم کے لیے، اور یہ 40 جوان حضرت کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے اس مقصد سے، ننگی تلواریں، چمکتی ہوئی تلواریں لے کر، کہ صبح کے وقت حضرت کا کام تمام کر دیا جائے اور آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس موقع پر خداوند متعال کے حکم سے حضرت نے حضرت علیہ السلام کو کہا کہ اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور مجھے ہجرت فرمانے کا حکم دیا گیا ہے اور میں مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت علیہ السلام نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، وہ یہ کہ اے یا رسول اللہ، کیا میرے اس طرح بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیونکہ حضرت علیہ السلام کی پوری زندگی کا مقصد ہمیشہ سے ابتدا سے انتہا تک یہی رہا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر رہیں، آپ کے محافظ رہیں، آپ کی حفاظت اور آپ کا خیال اور آپ کی دیکھ بھال آپ کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے تھی۔ تو یہاں پر سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ انتہائی اہم ترین رات ہے اور یہ سخت اور دشوار گھڑی ہے کہ جس میں تمام قوم عرب کے 40 قبائل آپ کے قتل پر آمادہ ہیں، تو ایسے موقع پر میں آپ کے ساتھ چلنے اور آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرنے کے بجائے یہاں گھر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں گا تو کیا آپ کی جان کی حفاظت اس طریقے سے ہو سکے گی؟ کیا بہتر نہیں؟ یعنی اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ کی حفاظت کروں، دشمنوں سے آپ کو بچاؤں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں بستر پر سو جاؤ؟ تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی اس طریقے سے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں ضرور، خداوند متعال نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ تو جب یہ خدا و رسول کی طرف سے آپ کو تسلی مل گئی تو حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ نے بغیر کسی پس و پیش کے بستر پر سو جانے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ اب جب آپ راستے میں تھے تو آپ کو پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، کسی کے آنے کی آواز، چلنے کی آواز، قدموں کی آواز آپ کو سنائی دی، تو آپ کو یہ خوف لاحق ہوا، یہ گھبراہٹ ہوئی آپ کو کہ کہیں دشمنوں کو پتہ نہ چل گیا ہو اور کوئی دشمن آپ کا پیچھا نہ کر رہا ہو، آپ کو فالو نہ کر رہا ہو۔ تو اس وجہ سے آپ تیز رفتاری سے چلنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹھوکر بھی لگی، آپ کے پاؤں کا انگوٹھا زخمی بھی ہوا، خون بھی بہا، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تب یہ جو پیچھے جو آنے والے تھے یہ حضرت ابو بکر تھے، کہ جو جس بعد میں ان کو پتہ چل گیا آپ کی روانگی کے بعد میں کہ ہاں آپ روانہ ہو گئے، تو آپ کے پیچھے پیچھے وہ بھی روانہ ہوئے، اور وہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے آواز دی اور کہا کہ یا رسول اللہ گھبرائیے مت، یہ میں ہوں۔ تب حضرت کو تھوڑی تسلی و تشفی ہوئی، اور اب چونکہ یہ راستے میں آلریڈی آ چکے تھے پیچھے، تو ان کو واپس بھیجنا بھی مصلحت کے خلاف تھا، اور یہ جو ہجرت کا منصوبہ، یہ راز تھا، اس کے فاش ہو جانے کا ڈر تھا، لہذا باخاطر خواہ بادل ناخواستہ آپ کو ساتھ میں لینا پڑا، اور آپ ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ اور جب دشمنوں کو پتہ چلا اور دشمن آپ کے پیچھے آئے تو خدا تعالی کے حکم سے جب حضرت نے غار ثور میں پناہ لی، اب یہاں پر وقت اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ جب غار میں پناہ لے لی دشمنوں سے بچنے کے لیے تو انتہائی خاموشی کے ساتھ بیٹھا جاتا اور انتہائی سکوت کا عالم رہتا تاکہ ذرا سی بھی آواز نہ ہوتی، تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ مگر یہاں پر دیکھیے وہی جو یار غار والی فضیلت کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو یہاں پر بجائے اس کے کہ حضرت کی مدد کرنے اور آپ کے مشکل کام کو آسان کرنے اور آپ کی حفاظت کرنے کے بجائے بذات خود ان کی وجہ سے پرابلمز آنے کے چانسز ہو گئے تھے، اور حضرت کو خدشہ ہو گیا تھا کہ کیونکہ حضرت ابو بکر اس موقع پر رونے لگ گئے تھے ڈر اور خوف اور گھبراہٹ کے مارے۔ تو حضرت نے آپ کو تسلی دی، کہا گھبراؤ مت، ڈرو مت، خداوند متعال ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر بجائے اس کے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، آپ کی تسلی و تشفی کرتے، آپ کی حفاظت کرتے، خود حضرت کو، حضرت ابو بکر کو تسلی و تشفی دینی پڑی اور سمجھانا پڑا۔ بہرحال یہ جو خوف اور ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے یہ جو رونا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور یہ جو آوازیں کو دشمن تک پہنچ جانے کا اندیشہ تھا، یہ ایک انتہائی سخت مرحلہ تھا کہ جس میں باقاعدہ بالکل جان پر بنا گئی تھی
تو اس موقع پر خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے سکینہ یعنی سکون نازل کیا اپنے بندے پر۔ اب اگر یہاں پر دو بندے موجود تھے غار میں، خداوند متعال نے اپنے بندے پر سکون نازل کیا، یہ ذکر صیغہ واحد میں ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، جہاں پر یہ ذکر ہے وَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ، تو یہاں پر ایک بندے کا ذکر ہے، حالانکہ یہاں پہ دو افراد موجود تھے۔ تو اگر حضرت ابوبکر خدا و رسول کی نظر میں محترم ہوتے اور ان کے اوپر بھی اگر سکینہ خداوند متعال کو اتارنا ہوتا تو یہاں پر صیغہ تثنیہ کا ذکر کیا جاتا اور ان دونوں پر خداوند متعال نے سکون نازل کیا، ایسی آیت آتی، لیکن نہیں، آیت میں صرف ایک انسان پر سکینہ اور سکون نازل ہونے کا ذکر ہے، کہ جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند متعال کی نظر میں بھی اس موقع پر حضرت ابوبکر اس قابل نہیں تھے کہ ان پر سکون اور فضیلت اور کرامت نازل کی جاتی۔ بہرحال یہ تمام چیزیں، یہ تمام تاریخی حقائق ہیں جن کا تاریخ سے، قرآن سے تعلق ہے، جو تفصیل سے عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر آپ بتائیے کہ یہ یار غار والی فضیلت کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جسے بڑا چڑھا کر اور ان کی تعریف و توصیف میں پیش کی جائے؟ حالانکہ تاریخی طور پر، حقیقی طور پر ہم جب اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ اور اس موقع پر بہت سارے باتیں ایسی ہوئیں کہ جو بالکل اس کے برعکس اور مخالف ہیں، کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے، آپ کی جان کو خطرے میں ڈالنے اور آپ کو پریشان کرنے والی باتوں میں جن کا شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تھی حقیقت یار غار والی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ وہ رسول کہ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس رسول کی موجودگی میں حضرت ابوبکر کا تو یہ عالم تھا کہ جبکہ ہر مخلص اور وفادار مومن بندے کو اس بات کا احساس تو بذات خود ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہے، مگر اس ایسے عظیم رسول کی موجودگی میں بھی اس طریقے سے گھبراہٹ کا اظہار کرنا، خوف اور دہشت کے مارے رونا، یہ تمام چیزیں ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن پر انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اور یہ مرحلہ آ گیا کہ خود خداوند متعال نے قرآن مجید کی آیت میں اس کا ذکر کر دیا کہ حضرت نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جو آیت قرآن مجید میں موجود ہے یہ اس غار کی کیفیات کو بہت اچھے طریقے سے ثابت کر رہی ہے۔ اور یہاں پر حضرت ابوبکر کا کیا کردار تھا، حضرت کو کیا کہنا پڑا، خداوند متعال نے کس طرح اپنا سکون حضرت پر نازل کیا، کیونکہ یہ جو مرحلہ تھا اس میں بالکل یہ بات کا امکان انتہائی 99% 100% پہنچ چکا تھا کہ اب یہ رونے دھونے کی آواز دشمنوں کو پہنچ جائے گی اور دشمن متوجہ ہو جائیں گے، دشمنوں کو معلوم پڑ جائیں گے کہ ہم لوگ غار میں چھپے ہیں، اور اس طریقے سے سارا ہجرت کا منصوبہ اور سارا معاملہ بالکل بگڑ جانے کے چانسز تھے۔ تو بہرحال یہ موقع ہے جسے اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں 40 قبیلوں کے 40 جوانوں کی چمکتی ہوئی ننگی تلواروں کے سائے میں حضرت علی علیہ السلام سکون سے رات بھر سو رہے ہیں، صرف خدا و رسول کی اطاعت میں اور خدا و رسول کی مرضی کے مطابق اور ان کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ خداوند متعال نے خود فخر و مباحت کی اور جبریل و میکائیل سے کہا کہ تم دونوں میرے اس بندے کی طرح کیوں نہیں ہوتے کہ جو اپنے بھائی پر اپنی جان نثار کر رہا ہے، جاؤ اسے مبارکباد پیش کرو۔ جبریل و میکائیل آئے، انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اور خداوند متعال کی مرضیوں کو حاصل کر لے، خرید لے۔ تو یہ شب ہجرت، یہاں پر یہ آیت جو نازل ہوئی حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جس میں آپ کی انتہائی توصیف و تمجید اور تعریف ہے، اور وہاں پر غار ثور کے معاملات کے متعلق بھی آیتیں ہیں کہ جن سے حقیقت کا بالکل احساس ہو سکتا ہے، اندازہ ہو سکتا ہے اگر انسان تعصب کو چھوڑ کر غور کرے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہجرت کے رات کے واقعات میں انسان کو غور کرنا چاہیے، اور یہیں پر یہ بات بھی حقیقت بھی
کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ پھر ان دونوں ہستیوں میں سے شب ہجرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو شب ہجرت کا جو واقعہ ہے اس میں یہی دونوں ہستیاں موجود ہیں، اور یہی دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جو آپ کی بعد میں آپ کی نیابت اور رسالت اور خلافت و جانشینی کے مسئلے میں جن کے متعلق اختلاف ہوا۔ تو اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کون سی ہستی زیادہ لائق و سزاوار ہے آپ کا نائب اور جانشین بننے کی، اور کون سی ہستی نہیں۔ بہرحال یہ تو تھی یار غار والی بات۔ اب وہ جو امامت نماز کا جو چرچا کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے آخری ایام میں حضرت نے فرمایا، حضرت نے چاہا کہ وہ بیماری کی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے آپ نماز جماعت کی امامت نہیں کر سکتے، تو آپ نے چاہا کہ آپ کی جگہ پر حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھائیں، اور اس لیے آپ نے کہا کہ میرے حبیب کو بلاؤ تاکہ وہ نماز پڑھائیں۔ اور یہ تو تمام لوگ اچھے طریقے سے جانتے تھے اس وقت بھی کہ حضرت کی سب سے حبیب ترین ہستی حضرت علی علیہ السلام تھے، مگر اس موقع پر پہلے تو جناب حفصہ نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ نماز پڑھائیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نے سختی سے منع کیا اور انہیں واپس بلوا لیا اور کہا کہ خدا و رسول نہیں چاہتے کہ حضرت عمر نماز پڑھائیں۔ پھر بعد میں جناب عائشہ نے حضرت ابو بکر کو بلوایا، اور جب حضرت ابو بکر کی امامت نماز کا علم حضرت کو ہوا تو آپ کو یہ بات اتنی شدید ناگوار گزری کہ اتنی ضعف اور کمزوری اور نقاہت کے باوجود آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے اور حضرت علی علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن عباس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر انتہائی مشکل سے چلتے ہوئے آپ مسجد النبوی میں آئے، اور آپ نے حضرت ابو بکر کو ہٹا کر خود امامت نماز کی۔ یہ تھی حقیقت اس امامت نماز کے واقعے کی، جس میں یہ بات بالکل ثابت ہے کہ حضرت نے کسی بھی طریقے سے کسی بھی طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نہ حکم دیا اور نہ ان کے نماز پڑھانے سے آپ راضی ہوئے، بلکہ جب باقاعدہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی گئی اور حضرت علیہ السلام کو نہیں بلایا گیا اور یہ افراد کو بلایا گیا اور انہوں نے نمازیں پڑھانا چاہی، اور پہلے تو حضرت نے حضرت عمر کو بلوا لیا، اور جب حضرت ابو بکر کا مرحلہ ہے تو آپ خود بذات خود وہاں پر مسجد میں گئے اور آپ نے ان کو ہٹا کر آپ نماز پڑھائی خود۔ یہ تھی صرف حقیقت اتنی سی جسے پہاڑ بنا کر فضیلتوں کا لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور ایک تاریخی روایت کے اعتبار سے جو کہ ہم انہی تقریروں کی ابتدا میں جب ہم نے رحلت کے بعد کے واقعات کا جب ذکر کیا تھا تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ تاریخی طور پر یہ عبارتیں بھی ہم کو ملتی ہیں کہ حضرت کی رحلت کے وقت حضرت ابو بکر تو وہاں مدینے میں موجود ہی نہیں تھے، وہاں سے 8 فرسخ کے فاصلے پر تقریباً 45 کلومیٹر دور محلہ صف میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ آپ وہاں موجود تھے۔ تو پھر یہ امامت نماز اور یہ مسجد نبوی میں نماز جماعت کی امامت، یہ دونوں چیزیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتی ہیں؟ ایک ہستی ایک ہی وقت میں 2 جگہ پر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، اور پریکٹیکلی اور عملی طور پر بھی اور تاریخی طور پر بھی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں اور تضاد رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ تھی وہ 3 اہم باتیں کہ جن کا ذکر زیادہ تر کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کی فضیلتوں کے چرچے کیے جاتے ہیں اور لوگوں میں آپ کو خیر البشر اور افضل البشر وغیرہ کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو خیر البشر اور افضل البشر بعد الانبیاء وغیرہ کی جو باتیں ہیں یہ ابھی ریسنٹلی جدید دور میں ان کا وجود آیا ہے، گزشتہ کتب احادیث میں اور گزشتہ کتب اسلامیہ میں اس کا کہیں ذکر نہ تھا، اور اگر ذکر ہے بھی تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ تمام انہی فضائل کی احادیث و روایات میں سے ہیں کہ جو جھوٹی وضعی اور گڑھی گئی ہیں، کہ جن کا ذکر ہم باقاعدہ عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ تفصیل سے پہلے کر چکے ہیں۔ اب یہ جو حضرت ابو بکر کا نام عام طور پر یہ تاریخ میں بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے نام جو ہیں وہ ان کی کنیت جو ہے ان کے نام کی قائم مقام بن کر مشہور ہو گئی ہے، لہذا اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کا نام بھی ابو بکر نہیں تھا، یہ ابو بکر یعنی بکر کے باپ، یہ ان کی کنیت تھی،
اور تمام مسلمانوں میں سے اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جنہیں حضرت ابوبکر کا نام تک نہیں پتہ. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اکثر کبھی بحث و مباحثوں کے دوران میں ہم نے جب اپنے سنی دوستوں میں سے کسی سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو، تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ تھا. تو وہ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ تھا اور یہ ابوبکر ان کی کنیت تھی. جس طرح کے جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام عمران تھا اور طالب کے باب یہ ان کی کنیت تھی. اور اسی طریقے سے ابو سفیان کہ جو معاویہ کا باپ تھا، اور سفیان معاویہ کا بڑا بھائی تھا، اور ابو سفیان یہ اس کی کنیت تھی اور اس کا نام تھا سخر، سواد خیر رے. تو یہ تمام ایسی تاریخی ہستیاں ہیں کہ جن کے نام کچھ اور ہیں، ان کی کنیت کچھ اور تھی، اور ان کی کنیت ان کے نام کے قائم مقام بن کر مشہور ہو گئی. لہذا ابو سفیان کا نام سخر تھا، سواد خیر رے، اور جو ابو سفیان اس کی کنیت تھی کہ سفیان کا باپ. اور اسی طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام عمران تھا اور آپ کی کنیت تھی ابو طالب یعنی طالب کے باپ. اور اسی طریقے سے ابو بکر، تو یہ جو ہے ان کی کنیت تھی نہ کہ نام ان کا عبداللہ تھا. اب چونکہ یہ پہلی خلافت کے واقعات کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، لہذا پہلی خلافت کے واقعات کے علاوہ کچھ باتیں اس پہلے خلیفہ اور حضرت ابوبکر کے متعلق بھی ہم کر رہے ہیں کہ جو متفرق طور پر ہیں، کہ جو جس کا جیسے جیسے ذکر آتے جائے گا وہ بیان کر دی جائیں گی. اب ان کے نام کے علاوہ حضرت ابوبکر کی جو صفت تھی، ان کی جو نفسیات تھی، ان کی جو پرسنالٹی تھی، وہ رقیق القلب تھے، یعنی نرم دل تھے. اور بہت جلد ان کو رونا آ جایا کرتا تھا، اور آپ کے رونے سے بعض اوقات بعض لوگوں نے بہت غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. مثلا وہ موقع کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں اور میں خدا اور رسول کی بارگاہ میں تمہاری شکایت و فریاد کروں گی، تمہارے لیے ہر نماز میں بد دعا کروں گی، تو یہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے شدید گریہ کیا اور آپ بہت روئے. تو آپ کے اس موقع پر اور جو دوسری روایتیں، جو امامت نماز کی جو روایتیں مشہور ہیں، اس میں بھی آپ کے رونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو بہت نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، وہ حضرت کی جگہ پر نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو رونے لگ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو باتیں ہیں جو وضعی اور گھڑی اور جھوٹی بناوٹی مشہور کر دی گئیں، تو اس کی حقیقت صرف یہ تھی کہ آپ کی نفسیاتی طور پر آپ رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، اور آپ کو رونا بہت جلد آ جایا کرتا تھا. اور اس اہم موقع پر اور ان تمام واقعات میں جو آپ روئے، تو وہ آپ کی نفسیات کی وجہ سے، آپ کی صفت اور آپ کی پرسنالٹی کی کوالٹی کی وجہ سے تھا. آپ وہ جناب فاطمہ والے موقع پر وہ آپ کا رونا ندامت والا نہیں تھا اور احساس والا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ واقعاً اس موقع پر شرمندہ ہوتے، ان کو احساس ندامت ہوتا، احساس گناہ ہوتا، تو وہ ان کا حق ضرور واپس کرتے. مگر یہ رونا صرف نفسیات کی وجہ سے، اپنی پرسنالٹی کی صفت کی وجہ سے تھا کہ جو ان کی کوالٹی تھی کہ وہ رقیق القلب تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کے مقابلے میں، کیونکہ حضرت عمر کا مزاج ایک دم سخت تھا، ان کا رویہ بھی سخت اور تند اور تیز تھا، ان کی مناسبت سے ان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کا مزاج، ان کا رویہ ذرا نرم تھا، نرم دل تھے، نرم برتاؤ کیا انہوں نے اہل بیت کے ساتھ میں. اور جس سختی سے، خاص طور پر بیعت کے موقع پر، سقیفہ کے بعد میں جب بیعت سے انکار کیا حضرت علیہ السلام نے، تو اس موقع پر جس سختی سے حضرت عمر نے برتاؤ کیا، گھر جلایا، دروازہ جلایا، اور حضرت علی کے گلے میں رومال باندھ کر کھینچا. اور آپ کی بس ایک ہی بات آپ کہتے جاتے تھے ہمیشہ کہ یا تو بیعت کرو یا تو تمہیں قتل کر دیا جائے. اور آپ کو قتل کرنے پر بہت زیادہ آمادے تھے حضرت عمر، اور حضرت ابوبکر کو بھی حکم دے رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تم انہیں قتل کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے. تو ان موقعوں پر بھی حضرت ابوبکر اپنی نرم دلی کی وجہ سے اور رقیق القلبی کی وجہ سے اور اپنے نرم برتاؤ کی وجہ سے انہوں نے قتل سے بھی درگزر کیا، اور حضرت عمر کے مقابلے میں ذرا نرم برتاؤ کیا، اور بیعت کے موقع پر بھی
جناب فاطمہ ان کے پہلو میں ہیں، جب تک میں زور و زبردستی نہیں کروں گا کہہ کر انہیں جانے دیا۔ حالانکہ اس بیعت کے موقع پر تو حضرت عمر بالکل اس بات کی کوشش میں تھے کہ یا تو حضرت علیہ السلام بیعت کریں یا انہیں بیعت نہ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے، مگر حضرت ابو بکر کی وجہ سے یہ معاملہ، یہ خواب، یہ خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی۔ تو یہی وجہ ہے کہ شروع میں اور خلافت، اولین خلافت کی واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا جو برتاؤ تھا وہ ذرا نرم تھا بنسبت حضرت عمر کے، اور جو حضرت عمر چاہ رہے تھے ویسا انہوں نے نہیں کیا۔ اب سامعین کرام، یہاں پر آ کر آج کی ہماری تقریر اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔